اللہ نے بالا قد کہہ کر بات شروع کی ہے. 7 آسمانوں کو چھوڑ دو, یقیناً ایک ہی آسمان پر فوکس کر لو. ذرا دیکھو اس کو. اللہ نے آسمان کے 2 فنکشنز اس آیت میں مینشن کیا ہیں. ایک, اللہ نے اس کو بیوٹیفائی کیا ہے. کس کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے. تو ایک ہے اس کی بیوٹیفیکیشن, یو کین سے دس از اسٹائل. اللہ نے آسمان کو خوبصورتی دی ہے. دوسری چیز اللہ نے جو اس کا دوسرا فنکشن مینشن کیا ہے وہ ہے اس آسمان کا ایک مقصد, کہ اس آسمان پر جو ستارے ہیں ان ستاروں کا مقصد یہ بھی ہے, جہاں وہ روشنی دیتے ہیں, جہاں وہ بیوٹیفیکیشن کا سامان ہے, وہاں وہ شیطانوں کو رجم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو اللہ نے ایک مخلوق کے 2 فنکشن مینشن کیے ہیں. خوبصورتی, اگر آپ بی مسابی پر فوکس کریں گی تو بی مسابی کے آپ کو 2 فنکشنز ملیں گے, خوبصورتی پلس دوسرا مقصد کیا ہے؟ مقصد, پرپس. ایک ہے اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے, ستارہ چمکتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے, آسمان اچھا لگتا ہے. دوسرا ہے اللہ نے اس کو ایک مقصد بھی دیا ہے. اللہ کا یہ اصول خوبصورتی کا, یا آپ اس کو پرفیکشن کہہ لیں یا آپ اس کو کہیں خوبصورتی پلس مقصد, یہ ہر مخلوق کو دیا ہے, چاہے کوئی زمین پر چلنے والی چھوٹی سی چونٹی کیوں نہیں ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اللہ آپ نے کوئی بھی مخلوق بے مقصد پیدا نہیں کی. نہ درخت, نہ پودا, نہ جانور, نہ انسیکٹ, نہ ایمفیبین, نہ ریپٹائل, نہ اینیمل کنگڈم میں کچھ, نہ پلانٹ کنگڈم میں کچھ, نہ سیلیسٹیل اسکائی پہ کچھ, نہ ڈیپ ڈگنگ ارتھ میں کچھ. اللہ نے کچھ ایسا پیدا نہیں کیا جو بے مقصد ہو. اور ہر مخلوق میں یہ 2 چیزیں موجود ہیں, ایک ہے اسٹائل, ایک ہے سبسٹنس. ایک ہے اس کی فزیکل پرفیکشن اور دوسرا ہے اس کا مقصد. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پیدا کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان 2 چیزوں کے ساتھ پیدا کیا ہے ہر مخلوق کو, اور یہاں ستاروں کی بات کی ہے, بھی مصابیح کی, تو کیا اللہ نے انسان کو ان 2 چیزوں کے بغیر پیدا کیا ہوگا؟ اللہ نے انسان کو فزیکلی پرفیکٹ بنایا. سورہ 3 کے اندر آپ کو کیا ملتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ ہے انسان کا سٹائل, فزیکلی پرفیکٹ بنایا ہے اللہ نے انسان کو, پورا احسن تقویم کے ساتھ بنایا ہے, ان دا بیسٹ فارم. اور اللہ نے مقصد کیا دیا ہے انسان کو, سبسٹنس کیا دیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی, میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف ایک مقصد سے کہ وہ میری عبادت کریں. تو اللہ کی ہر مخلوق میں یہ 2 چیزیں ہیں. تو اس میں ایک سبق ہر پڑھنے والے کے لیے, ہر سورہ ملک پڑھنے والے کے لیے, ہر سورہ ملک پر تدبر کرنے والے کے لیے, یہ کمبینیشن اپنی کردار کا حصہ بنائیے. یو شوڈ ہیو سبسٹنس, یو شوڈ ہیو اسٹائل. کیسے؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہمارا عقیدہ, ہمارا قرآن کا علم, 2 چیزیں. عقیدہ علم میں ہی آ جاتا ہے لیکن میں اس کو پرفیکٹلی ڈیفائن کر رہی ہوں. عقیدہ آپ کا ایمانیات کتنا اسٹرانگ ہے, اور آپ کا قرآن کا علم, یہ ہے آپ کا سبسٹنس جو آپ کو دنیا کا مقصد بتائے گا کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے. ٹھیک ہے, 2 چیزیں بتائی ہیں میں نے سبسٹنس میں, مقصد میں. کیا بتایا؟ ایک عقیدہ, تاکہ آپ کا آپ کا ایمان بالکل پیور ہو, ابراہیم علیہ السلام جیسا حنیف والا کیٹیگری والا. ایک میں نے آپ کو بتایا عقیدہ سبسٹنس میں آئے گا, اور دوسرا قرآن کا علم. دوسرا فیکٹر تھا ہر مخلوق کے اندر سٹائل کا. سٹائل میں بھی انسانوں کے 2 چیزیں آتی ہیں, ایک ہماری فزیکل پرفیکشن اور دوسری ہماری اخلاقی پرفیکشن. جب تک یہ کمبینیشن D2+2 کا نہیں بنتا, انسان اشرف المخلوق کی کیٹیگری پر آ نہیں پاتا. انسان ہوتا ہے, ہومو سیپین ہوتا ہے, اشرف المخلوق نہیں بن پاتا. تو سبسٹنس میں کیا ہے؟ عقیدہ پلس قرآن, اور سٹائل میں کیا ہے؟ فزیکل پرفیکشن پلس اخلاق. میں نے سٹائل میں فزیکل پرفیکشن کے ساتھ اخلاق اس لیے رکھا ہے کہ ہماری فزیکل پرفیکشن ایک لمٹ تک صرف ہمارے ہاتھ میں ہے. وزن کنٹرول کتنا کر سکتے ہیں, کتنا نہیں کر سکتے, کھانا کتنا کھا سکتے ہیں, کتنا نہیں کھا سکتے, ایکسرسائز کتنی کر سکتے ہیں, کتنی نہیں کر سکتے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نقوش دے دیے, جو فیچرز دے دیے, اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے, اس لیے کہ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی جو پرماننٹ ہو.
تو اللہ نے ہمارے اندر بھی سٹائل اور سبسٹنس رکھا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم انسان مسلمان ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں یہ چاروں ایسپیکٹ خوبصورتی کے ساتھ مکمل کریں۔ دیکھیں اسلام بہت بیلنسڈ دین ہے۔ اسلام نے آپ کو اور مجھے یہ دنیا دی ہے، اور ہم نے اسی دنیا میں اس سٹائل کی اپروچ رکھتے ہوئے، بہترین اخلاق اڈاپٹ کرتے ہوئے، بہترین پیکج اپنا بناتے ہوئے اپنے آپ کو آخرت میں اللہ کی رحمت کے لیے ایلیجبل کرنا ہوتا ہے۔ ہم اس دین سے تعلق نہیں رکھتے جو کہتے ہیں دنیا کرسڈ ہے۔ ہمارے لیے دنیا کرسڈ نہیں ہے، ہمارے لیے دنیا مسافر خانہ ہے، ہمارے لیے دنیا جو ہے وہ گزرنے کی جگہ ہے۔ ہم نہیں کہتے دنیا کرسڈ ہے۔ دس از اے کرسچن مینٹیلٹی جو یہ سمجھے کہ دنیا کرسڈ ہے، دنیا میں سے کچھ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ دس از ناٹ آور کریڈ ایٹ آل۔ اللہ نے آپ کی اور میرے لیے دنیا کی نعمتیں بنائی ہیں، فاکہہ میرے اور آپ کے لیے بنے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، اسراف مت کرنا، باؤنڈریز کراس نہیں کرنا۔ تو اس اپروچ کو، جو بیلنسڈ اپروچ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے۔ علم حاصل کر کے مقصد حاصل کرنا ہے، اور ہم نے اخلاق اڈاپٹ کر کے اپنے سٹائل کو خوبصورت بنانا ہے۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے اندر وہی خوبصورتی آئے گی جس مقصد کے لیے اللہ نے اس مخلوق کو، انسان کی مخلوق کو بنایا ہے۔ اللہ نے خود یہاں پر آسمان کی خوبصورتی کو ایڈمائر کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے زینت کا، زیننا۔ عورت کو جیسے زینت کی اجازت ہے، بس وہ زینت تبرج الجاہلیہ نہیں ہونا چاہیے۔ زینت کا اظہار اپنے محرم رشتوں کے سامنے ہونا چاہیے، یا اپنی خواتین کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر زینت اڈاپٹ کی ہے عورت نے، اللہ نے جتنی زینت کے سامان پیدا کیے ہیں، سلک اور گولڈ مرد پر تو حرام کر دیا۔ آپ میں سے جتنی وہ یہاں مائیں بیٹھی جن کے بچوں کی، لڑکوں کی شادیاں ہونے جا رہی ہیں، پلیز ان کی رنگز گولڈ کی مت بنوایا کریں۔ گولڈ کی مرد کو اجازت نہیں ہے۔ سلک کے کرتے عام ہیں، بچوں کے، چھوٹے بچوں کے، لڑکوں کے بھی اور مردوں کے بھی۔ عید آ رہی ہے، جتنا بھی مینس کلیکشن باہر آئے گا اس کے اندر سلک بڑے آرام سے بلینڈڈ ہوتا ہے۔ سو میک شیور پیور سلک مرد نہ پہنے، میک شیور پیور گولڈ مرد نہ پہنے۔ آپ پلیٹینم پہن سکتے ہیں اگر آپ کو رنگ اپنے بیٹے کی بنانی ہے، یا آپ نے اپنے ہونے والے داماد کو رنگ دینی ہے، آپ کو بہت شوق آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، رنگ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، وہ داماد نہیں بنے گا۔ کیا ہے یہ آئی کہاں سے ہے ذہنیت؟ معلوم ہے نا کہاں سے آئی ہے؟ کرسچن سے آئی ہے۔ بالکل جیسے اب ہمارے اندر بیبی شاور اور برائیڈل شاور بھی آ گیا۔ آج سے 10 سال پہلے کسی کو پتا تھا برائیڈل شاور اور بیبی شاور؟ نہیں۔ یہ چیزیں پینیٹریٹ ہوتی ہیں جب کلچرز اس طرح سے مرج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو اور مجھے بات بتائی گئی ہے، زینت وہ اختیار کی جائے گی جیسے کہ جس زینت کا شریعت کے دائرے میں اللہ نے اجازت دی ہوگی۔ جیسے اللہ نے آسمان کو بیوٹیفائی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بیوٹیفائی کیا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں سٹائل اور سبسٹنس دونوں رکھا ہے۔ سٹائل رکھا ہے جنت کے گلمپس دکھا کے۔ اگر دنیا میں آبشاریں نہ ہوتے، اگر دنیا میں 4 موسم نہ ہوتے، اگر دنیا میں گرینری نہ ہوتی، اگر دنیا میں سمندر نہ ہوتے، اگر دنیا میں آپ نے اور میں نے اپنی آنکھوں سے پرلز نہ دیکھے ہوتے، اسمال وائٹش پرلز نہ دیکھے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ جنت کا پریویو بتاتا قرآن میں کہ واٹر فال ہوتی ہے اور دریا ہوتے ہیں اور نہریں ہوتی ہیں اور پرلز ہوتے ہیں اور لولو والمرجان ہوتے ہیں، اور ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہوتے، تو ہم ریلیٹ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کرسڈ نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کو ہم پر بین نہیں کیا ہے، بس اللہ چاہتا ہے دنیا ویسے استعمال کرو جتنی میں نے تمہیں شریعت کے دائرے میں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ جب آپ اللہ کی فرما برداری میں دنیا استعمال کریں گے، دنیا کی نعمتیں ایک پریویو بن جائیں گی جنت کا۔ اس لیے کہتے ہیں جیسے آسمان اور ستارے سٹائل اور سبسٹنس کے ساتھ ہیں، انسان سٹائل اور سبسٹنس کے ساتھ ہے، اللہ کی ہر مخلوق سٹائل اور سبسٹنس کے ساتھ ہے۔ دنیا میں سٹائل ہے، زینت ہے، اور سبسٹنس کیا ہے؟ اس دنیا کو ایسے گزارو کہ جیسے تم یہاں پر مسافر ہو۔ اسی دنیا کی فرما برداری، اسی دنیا کے سجدے، اسی دنیا کا قیام، اسی دنیا کے روزے، اسی دنیا میں اللہ کی عبادت آخرت میں جنت کا مستحق بنائے گی۔ دس از دا سبسٹنس آف دس دنیا جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 5 میں ایک فیکٹر جو کلاسیکل اسکالرز نے بہت تفصیل سے مینشن کیا ہے اپنی تفسیروں میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ستاروں کے ساتھ ساتھ اللہ کی ہر مخلوق میں یہ 2 فنکشنز موجود ہیں، ایک ان میں مقصد ہے، ایک ان میں خوبصورتی ہے۔ دوسرے معنی مفسرین نے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ کے کیے ہیں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جب شیطان
آسمان کے ریسٹرکٹڈ جگہوں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے جنات، جو کہ شیطانوں میں سے یقیناً ہوتے ہیں، سب شیطان جناتی ہوتے ہیں. جب جنات آسمانوں پر ٹریول کرتے تھے، جنات کے لیے آسمان پر ٹریول آسان ہے ہمارے مقابلے میں. دونوں اکاؤنٹیبل مخلوق ہیں، دونوں کو برابر کی جنتیں دی جائیں گی اگر وہ فرما برداری کریں گے، دونوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اگر وہ رب کی نافرمانی کریں گے. دونوں کی اپنی اپنی لمیٹیشنز ہیں. سائملٹینیسلی ہماری اس دنیا کو، اس پلانٹ ارتھ کو جن ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہاں درمیان میں ایک بیریئر موجود ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آتے. وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہمیں وہ نظر نہیں آتے. وہ آسمانوں پر آرام سے فریلی موو کر سکتے ہیں، ہم آسمان پر فریلی موو نہیں کر سکتے. ہم جہازوں کے محتاج ہیں، ہم پیراشوٹس کے محتاج ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے جس سے ہم آسمانوں پر ٹریول کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے جنات اوپنلی آسمانوں پر موو کرتے تھے. آپ کے بعد سے کانسٹنٹلی اب بھی جنات کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. اب جنات فریلی آسمانوں میں نہیں موو کرتے، جاتے ہیں بٹ اسٹل دیر آر سرٹن ریسٹرکٹیڈ ایریاز جس کے اندر جنات کو آنے کی اجازت نہیں ہے. جب کوئی جن کوئی انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے، اس لیے کہ آسمانوں پر اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کے پاس انسانوں کے سال بھر کے اعمال ہوتے ہیں. جب کوئی نافرمان شیطان اس انفارمیشن میں سے کچھ اچکنا چاہتا ہے اور ریسٹرکٹڈ جگہ پر جاتا ہے، تو آسمان سے یہی ستارے جس کو اللہ نے بیوٹیفیکیشن کا سامان بنایا ہے، انہی میں سے کچھ ستاروں کو آگ بنا کر ان شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے. رجوم رجم کی جمع ہے، رجم سے ہی سٹوننگ ٹو ڈیتھ بنا ہے، اسی کی جمع رجوم ہے. اللہ انہی ستاروں کو جو بیوٹیفیکیشن کا سامان ہے، اللہ ان کو، جنات کو، شیطانوں کو مارنے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو جو دوسرا مفہوم اس آیت کا مفسرین نے لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب جنات آسمان کے اندر لمٹ کراس کرتے ہیں تو اللہ کی پکڑ آتی ہے. تو جب انسان زمین پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کا کیا خیال ہے؟ اللہ کی پکڑ نہیں آ سکتی؟ جبکہ آسمان کے مقابلے میں زمین کم ہے سائز میں، کم ہے ڈیپتھ میں، کم ہے اپنے پورے سرکمفرنس کے اندر. تو ایک مفہوم اس کا یہ بنتا ہے. دوسرا، جب جنات کی نافرمانی پر پکڑ ہو جاتی ہے تو اے انسان، اللہ نے تجھے دنیا صرف اور صرف زینت کا سامان سمجھنے کے لیے نہیں دی، ایز اے سبسٹنس بھی دی ہے، مقصد کے طور پر دی ہے. اس زمین پر رب کی بندگی کو امپلیمنٹ کر کے دکھاؤ. جب نہیں کرو گے تو جنات کی پکڑ ہو سکتی ہے، تو تمہاری پکڑ بھی ہو سکتی ہے. دیر از تھرڈ مفہوم ود دا کنیکشن آف اسٹارز اینڈ ود دا مخلوق آف جن اینڈ انسان، جس کو مفسرین نے مینشن کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا تعلق ہے بی مصابی سے. لقد زینا السماء الدنیا بی مصابی. وہ کہتے ہیں مصابی، اسٹارز، ایک زمانے سے، پرانے زمانے سے، اب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آپ لوگ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھی. وہ گائیڈنس لیا کرتے تھے ستاروں کی موومنٹ سے. ایسٹرالوجی تھی، نیومرولوجی تھی، یہ ہاروسکوپس پھر بعد میں بننے شروع ہو گئے. تو ایک تیسرا مفہوم اس آیت کا یہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو الرٹ کیا ہے. وہ انسان جو ستاروں سے اپنی ہدایت لینے کی کوشش کرتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ نیویگیشن، اٹس اباؤٹ ایسٹرالوجی، اٹس اباؤٹ ہاروسکوپ. جو لوگ ستاروں کی موومنٹ سے، جس کو آپ کہتے ہیں ذائچہ بناتے ہیں، ذائچہ بنانے کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے، ایبسلیوٹلی فوربڈن. جو لوگ ستاروں کی موومنٹ سے، جو لوگ 12 ہاروسکوپس اینڈ 15 کانسٹلیشن سے اپنی آنے والی زندگی میں مختلف لوگوں سے پروفیسیز کرواتے ہیں، ان کو الرٹ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے فارچون ٹیلنگ کی طرف جانے والے لوگوں کو شیطانوں کے ذریعے ڈسٹروائے کر دیتا ہے. اللہ کو ان کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے آسمان سے کوئی مخلوق نہیں بھیجنی پڑتی. جن شیطانوں کو وہ فالو کرتے ہیں ہاروسکوپ معلوم کرنے کے لیے، اللہ انہی شیطانوں کے ذریعے، انہی فارچون ٹیلرز کے ذریعے ان کو تباہ کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ یہ کانسٹلیشنز میں، کانسٹلیشن سٹڈیز اس طرح سے کرنا کہ اپنی مستقبل کی پریڈکشنز کرنا، ہاروسکوپ سٹڈیز میں انوالو ہونا، یہ سب چیزیں الٹیمیٹلی انسان کی گروتھ، انسان کے ایمان کو ہنڈرنس کے ساتھ جو ہے وہ بلاک کر دیتی ہیں، یہ اللہ سے دور کر دیتی ہیں.
تو انسانوں کو کبھی بھی ان چیزوں میں، ان علوم میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. آپ ایز اے فزکس سبجیکٹ پڑھتے ہیں اور دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے آسمان کی اور آسمان کی سیلیسٹیل باڈیز کی اسٹڈی کرتے ہیں، دیٹس اے سیپریٹ پارٹ. لیکن ان چیزوں کی اسٹڈی کرنا تاکہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کل کیا ہونے والا ہے، دس از ناٹ الاؤڈ ان اسلام ایٹ آل. یہ تیسرا مفہوم بنتا ہے. اور اسی سے جو بھی آپ کا سوال بھی آیا تھا، اسی لیے تمام علماء کلیئر کٹ منع کرتے ہیں اسٹے اوے فرام برتھ ڈیز اینڈ اینیورسریز، اسٹے اوے فرام پامسٹری، اسٹے اوے فرام ایسٹرالوجی، اسٹے اوے فرام نیومرولوجی، اسٹے اوے فرام فیوچر پریڈکشنز. مت دیکھیں ایسے پروگرامز جس کے اندر بیٹھ کر پورے کھلم کھلا طریقے سے مستقبل کی پریڈکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. بند کر دیں ایسے پروگرام. ڈو ناٹ بی پارٹ آف سچ تھنگس. تو اس کا تیسرا مفہوم ہے. امام بغوی کہتے ہیں اسی مفہوم کے انڈر کہ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ شیطان ہوتے ہیں جو جنات ہوتے ہیں، جن کو بعض دفعہ انسان استعمال کرتے ہیں تاکہ آسمانوں سے کچھ ٹوٹی پھوٹی انفارمیشن ان کو مل جائے. تو ایسے انسانوں کو بھی، ایسے جنات کو بھی اللہ تعالیٰ رجم کرتے ہیں. امام بغوی کے مطابق دوسری کیٹیگری ان شیطانوں کی ہے جو اصل میں انسان ہوتے ہیں. سورہ ناس میں آپ پناہ مانگتے ہیں، من الجنتی والناس. بعض انسان بھی شیطان جیسے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں. امام بغوی کے مطابق جیسے نافرمان جن جو اللہ کی کسی بھی علم میں سے کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں ان کو رجم کیا جاتا ہے، وہ انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایسے ہی وہ انسان جو کہتے ہیں آؤ میں تمہیں فیوچر کے بارے میں بتاتی ہوں، تمہارے جو آپ سے کہیں کہ اچھا میں بتاتی ہوں آپ کی شادی کس سال میں ہوگی، میں بتاتی ہوں آپ کے بچے کب پیدا ہوں گے، میں بتاتی ہوں آپ کا بچہ نماز کب پڑھنا شروع کرے گا. اور بیچاری بہت ہی پریشان ماں وہ ایسی باتوں میں فوراً جو ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو بتاؤں گی، میں آپ کا ہاتھ دیکھ کر بتاؤں گی. آپ مجھے اپنی امی کا نام بتائیں، پھر میں آپ کا ذائچہ بناؤں گی. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس کی اسلام میں اجازت بالکل نہیں ہے. یہ وہ کیٹیگری ہے جو انسان ہوتے ہیں لیکن اتنے ہی زیادہ آپ کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتے ہیں جیسے کوئی نافرمان جن، جیسے کوئی شیطان آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، آئندہ سے یاد رکھیے گا، ایک جن اور ایک انسان. ہر وہ انسان جو آپ کو گناہ کی دعوت دے، ہر وہ انسان جو آپ کو گناہ کو معمولی بنا کر دکھائے، ہر وہ انسان جو آپ کو ان چیزوں کی طرف ڈائریکٹ کرے جس کی اسلام نے قطعاً ممانعت کی ہے، جو فوربیڈن ہے، اس انسان کے اندر اس موقع پر شیطانی ایلیمنٹ موجود ہے. یا تو اس انسان کی اصلاح کیجیے، اور اگر آپ اصلاح کرنے کی کیپیسٹی میں نہیں ہیں اور وہ آپ کا اپنا رشتہ نہیں ہے کوئی، تو پھر آپ اپنے آپ کو اس سے دور کر لیجیے. خدا نہ خواستہ اس طرف کوئی اولاد چلی جاتی ہے، ظاہر ہے پھر تو ماں نہیں چھوڑ سکتی نا اس کو، پھر تو ماں کو اس کی تربیت کرنی ہے. لیکن اگر کوئی دوست اس کیٹیگری میں آتی ہے جس کی کمپنی آپ کو اللہ کے گناہ کے اندر بار بار موٹیویٹ کر دیتی ہے، جس کی باتیں آپ کو گناہ کی طرف بار بار اٹریکٹ کرتے ہیں، جس کی باتیں سن کر آپ کو اسلام بہت معمولی لگتا ہے اور دنیا بہت رنگین لگتی ہے، جس کی باتیں سن کر آپ کی ٹیمپٹیشنز جو ہیں وہ اپنے پورے کلائمیکس پر چلی جاتی ہیں، اور وہ آپ کی دوست ہے، یا تو اس کو بدلیں، اور اگر آپ نہیں بدل سکتے اس کو تو اس کو چھوڑ دیں اور اس کے لیے دعا کرتی رہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھائے. تو امام بغوی کے مطابق دو طرح کے شیطان ہوتے ہیں. شیطان کہتے کس کو ہیں؟ شیطان اس کو کہتے ہیں جو اپنی لمیٹیشنز کو پہچان جائے اور پھر ولنگلی لمٹ کراس کرے. دس از دا ایزی ٹرانسلیشن آف شیطان. جو اپنی لمیٹیشن کو پہچان جائے اور پھر لمٹ کراس کرے، اس کو شیطان کہتے ہیں. جس سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ یہ حد توڑے گا پھر بھی وہ حد توڑے تو اس کو شیطان کہتے ہیں. تو بتا دیا گیا شیاطین جن اور انس دونوں میں سے ہوتے ہیں. ایک فورتھ پوائنٹ آخری لکھ لیں اس آیت سے جو مفسرون مینشن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آسمان میں ستارے دو کاموں کے لیے بنائے. اگر آپ انسانوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو خوبصورتی ہے سٹائل اور سبسٹنس ہے نیویگیشن. اگر آپ جنات کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نافرمان جن، تو اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے خوبصورتی اور مقصد بنایا رجم. ایک ہی نعمت ہے، ایک کے لیے نعمت ہے، ایک کے لیے لعنت ہے.
ایک ہی ستارہ ہے نا مثال کے طور پر. انسان کے لیے سبسٹنس اور سٹائل کیا ہے؟ سٹائل ہے خوبصورتی، ستارہ خوبصورت ہے. اور سبسٹنس کیا ہے؟ کہ وہ انسان اپنی راتوں کے سفر میں اپنی نیویگیشن کرتا ہے. انسانوں کے لیے کیا ہے اس کا سبسٹنس؟ کہ انسان رات میں ستاروں سے اپنی ڈائریکشن معلوم کرتا ہے. تو انسان کے لیے نعمت ہے دونوں طرح سے. شیطان کے لیے کیا ہو گیا؟ شیطان کے لیے اس کی نافرمانی پر یہ اس کو رجم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. تو اسکالرز کہتے ہیں ایک ہی چیز، ایک کے لیے نعمت، ایک کے لیے لعنت ہے. تو فورتھ مفہوم بنتا ہے ہر انسان اپنے اپنے عمل کی بیسس پر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے دنیا کو اپنے لیے نعمت بنایا یا لعنت بنایا. اللہ کی مخلوقات کو اس نے اپنے لیے نعمت بنایا یا لعنت بنایا. انسان کا عمل ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو یہ 4 اینگل آپ کو مختلف کلاسیکل اسکالرز کی تفاسیر میں اس آیت نمبر 5 میں ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا کہ کائنات کو دیکھو، بار بار دیکھو، تمہارے اندر یقین بڑھ جائے گا. ابھی جو ہم نے بات کی کہ ہماری زندگیوں کے ریفرنس میں ہاروسکوپ اور کانسٹیلیشنز کے ذریعے فیوچر پریڈکشنز کرنا، بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے چھوڑنا واقعی مشکل ہوتا ہے. یہ نہیں چھوٹے گا. ایک عرصے سے ہم سن رہے ہیں، خاص طور پر وہ چہرے، وہ لوگ جو قرآن کی کلاسز کا حصہ 1 سال 2 سال سے نہیں 10-15 سال سے ہیں. ہم بھی اس فتنے کو اور ہم بھی اس امتحان اور آزمائش کو کانسٹنٹلی فیس کرتے رہتے ہیں. برتھ ڈے ہو یا اینیورسریز ہوں یا مختلف ڈیز کی سیلیبریشنز ہوں جو کیلنڈر کے ساتھ بار بار ریپیٹ کرتی ہیں. سو مینی تھنگس ٹوگیدر. ان سب چیزوں میں دیکھیں یہ نہیں چھوٹے گا آپ سے انڈیویجولی جب تک آپ اللہ کے کلام کے اوپر اپنے آپ کو بار بار نہیں لے کر آئیں گے. کرتین یاد آنا، جتنا آپ قرآن کے سامنے بار بار آ کر بیٹھتے ہیں آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں. اللہ حق ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے اس کو شیطانی فعل کہا ہے. الٹیمیٹلی یہ چیز انسان کو شرک میں انوالو کر دیتی ہے. الٹیمیٹلی یہ چیز انسان کو رب پر توکل میں کمی کی طرف لے کر جاتی ہے. الٹیمیٹلی یہ چیز ہمیں جو ہے وہ نیک لوگوں سے دور کر کے شر والے لوگوں کے قریب کر دیتی ہے. الٹیمیٹلی یہ چیز ہمیں اپنی موت سے دور کرتی ہے. جب ہمارا ایک ایک دن ہمیں موت کے قریب کرتا ہے تو پھر ہمارے لیے ریئلائزیشن اس قرآن کے ذریعے اوتھینٹک ہونی چاہیے. کبھی کبھی دل چاہتا ہے ایک کیمپین چلائی جائے کہ کتنے لوگ مجھے جوائن کریں گے. آج کے بعد ہم اپنے گھروں کے اندر، بعض اوقات ہم اپنے گھر پر نہیں پورا اپلائی کر سکتے ہیں. ظاہر بات ہے بچے جوان ہیں، 25 سال کا بیٹا ہے، 40 سال کا بیٹا ہے، وہ نہیں مان رہا. obviously آپ اس کو کیا کریں گی؟ آپ اس کو ماریں گی، آپ اس کو کھانا نہیں دیں گی، آپ اسے بات نہیں کریں گی. اٹ ول ناٹ ورک. تو کم سے کم انسان اپنی ذات کے اوپر تو کام کر سکتا ہے نا. ایک کیمپین چلانے کا دل چاہتا ہے کہ ہم کہیں کہ کتنی خواتین آج کے بعد خود برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کریں گی اور کسی برتھ ڈے کا حصہ نہیں بنیں گی. کتنا ینگ کراؤڈ اس کے لیے تیار ہے. اور اپولوجیٹک وے میں نہیں، کلیئرلی بتا کر. جب کوئی آپ کو انوائٹ کرے، یہ نہیں میرے پیٹ میں درد، میرے سر میں درد، میں مصروف، میرا پیپر، اس طرح سے نہیں کہ میں اپولوجیٹکلی کہوں کہ میں اس کو مینشن نہ کر سکوں کہ میں کیوں نہیں آ رہی. میری خواہش ہے کہ بتا کر کوئی آپ کو انوائٹ کرے، وش بھی نہیں کریں لوگوں کو، اور آپ کی بیسٹ فرینڈ آپ سے کہے تم نے میری برتھ ڈے پر مجھے وش نہیں کیا، بہت مسکرا کر اور بہت پیار سے کہیں. جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ چیز آہستہ آہستہ ہمیں شیطانوں کے عمل کے قریب کر دیتی ہے یا ان لوگوں کے قریب کر دیتی ہے جو لوگ اللہ سے ہمیں دور کر دیتے ہیں، اب میں یہ کام نہیں کروں گی. آپ بھی مجھے جوائن کر لیں، میری کیمپین میں آ جائیں. لیٹس جوائن ہینڈ ٹوگیدر. دل چاہتا ہے کبھی کبھی ایسے کرنے کو، لیکن ابھی تک ہمت نہیں ہوئی کرنے کی. جسٹ لیو ایسٹرالوجی، لیو پامسٹری، لیو ہاروسکوپس. مت پڑھیں بھی نہیں. آپ کے سامنے بھی آ جائیں، مت پڑھیں. بڑے بڑے ایپس بن گئے ہیں، کبھی ڈاؤن لوڈ مت کریں. بلا وجہ اس سے آپ کے ایمان جو ہیں وہ شیٹرڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آگے اللہ نے اسی آیت میں وہ جنات، چاہے انسانوں میں سے ہوں یا وہ جنوں میں سے ہوں، وہ شیطان جنوں میں سے ہوں یا شیطان انسانوں میں سے ہوں، اللہ نے آیت کو کنکلوڈ کیا ہے وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. ان سب کے لیے اللہ نے بڑھنے والا عذاب رکھا ہے، بڑھنے والی آگ کا عذاب رکھا ہے. اعتدنا آتا ہے کسی چیز کو پرفیکٹ اماؤنٹ میں تیار کرنا، ایگزیکٹ پرفیکٹ اماؤنٹ میں کسی چیز کو تیار کرنا. یعنی اللہ نے مینشن کر دیا نافرمان انسانوں میں سے ہوں یا نافرمان جنات میں سے ہوں. اللہ نے ہر نافرمان کے لیے پرفیکٹ سزا تیار رکھی ہے. گو بیک آن دا فرسٹ ورڈ آف دا سورہ تبارک الذی. اللہ متبارک ہے. اللہ مومن کے لیے متبارک کیسا ہے
کہ اللہ مومن کو اس کی قربانی پر اجر ان لمیٹڈ دے گا، بڑھا چڑھا کر دے گا، بیونڈ ایکسپیکٹیشن دے گا۔ اللہ نافرمان کے لیے بھی متبارک ہے۔ ابھی آپ میں سے کسی نے سوال کیا تھا نا، آپ نے کیا تھا، نافرمان کوئی بھی ہو سکتا ہے، نان مسلم بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مسلمان جہنم میں جائیں گے؟ منافقین جہنم کے سب سے نچلے پورشن میں، جہنم کی بیسمنٹ میں ہوں گے، اور منافقین مسلم ہوں گے۔ نافرمان کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ مومن کے لیے متبارک ہے کہ اللہ ریوارڈ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اللہ کافر کے لیے متبارک ہے کہ اس کو سزا اتنی ہی دے گا جتنی وہ ڈیزرو کرتا تھا، جو اس کی غلطی تھی۔ اللہ سزا بڑھا چڑھا کر نہیں دے گا، یہ اللہ کا کافر کے ساتھ متبارک ہونا ہے۔ ریوارڈ میں بڑھا چڑھا کر دے گا، ان لمیٹڈ دے گا، اسٹیبلٹی والا دے گا، سزا اتنی دے گا جتنی جو انسان ڈیزرو کرتا تھا، جتنا اس کا گناہ تھا اتنی سزا دے گا۔ عذاب السعیر جو آیا ہے، السعیر کہتے ہیں کسی ایسی آگ کو دیکھنا، ایسی آگ جو کانسٹنٹلی بڑھتی ہے، آگ کا شعلہ جو کانسٹنٹلی رائز کرتا ہے۔ عربی میں سعرن، سین عین را کے ساتھ، سعرن سین کی زیر، پرائز کو کہتے ہیں، قیمت۔ پرائز کانسٹنٹلی بڑھتی ہے نا، پرائز میں آگ نہیں ہوتی، پرائز کانسٹنٹلی بڑھتی ہے تو اس کو سعرن کہتے ہیں۔ صغیر وہ آگ جو کانسٹنٹلی رائز کرتی ہے، بڑھنے والی آگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر دی ہے کہ انسانوں کو، نافرمان انسانوں کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو کانسٹنٹلی بڑھے گی۔ اینڈ دیر از اے بیوٹیفل سائنس ان اٹ۔ جب انسان یا جنات، دونوں میں سے کسی کو بھی آپ لے لیں، جب آپ جن کو آگ میں ڈالیں گے، کیا جن ہائیلی فلیمیبل ہے؟ جن ہائیلی فلیمیبل ہے۔ جن کس سے بنا ہے؟ آگ سے بنا ہے۔ تو جب ایک ہائیلی فلیمیبل چیز کو آپ سمجھیں، کسی جگہ پر ایک بڑے سے گڑھے کے اندر پیٹرول کی آگ لگی ہوئی ہے، آپ اس میں ایک ٹینکر اور ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ دھماکہ، زوردار دھماکہ، اٹ ول رائز دا فلیم۔ تو جب کبھی بھی کوئی جن آگ میں ڈالا جائے گا، کیا ہوگا؟ دھماکہ، بلاسٹ۔ جن از ہائیلی فلیمیبل، جن ایندھن ہے۔ انسان کو بھی جب ڈالا جائے گا، کسی جگہ پر آگ لگی ہو اینڈ اٹس اے ہیوج فلیم، اگر آپ پانی ڈال دیں اس جگہ پر، کیا ہوگا؟ بجھے گی نہیں، پتہ ہے نا؟ بجھے گی نہیں۔ آگ بہت بڑی ہے اور آپ نے ایک پانی کا سپلیش مارا، آگ اور ایک دم سے بڑھے گی۔ دس از اے سائنس۔ اگر وہ آپ کو کچن کی سائنس میں وہ بتاتے ہیں پریکاشنری میجرز پہ، اگر آپ کے کسی برتن میں آگ لگ جائے تو کبھی پانی مت ڈالیں اس کے اوپر، بیکاز وہ ایک دم سے اور آپ کو فلیم کو رائز کر دے گا۔ تو جب کسی جگہ پر اس طرح سے آگ لگ جائے کچن کے اندر، وہ کہتے ہیں اس کو کور کر دیں تاکہ اس کا آکسیجن کنٹینٹ بند ہو جائے تو وہ بجھ جائے۔ جب جن جائے گا آگ میں تو جن بھی آگ کو رائز کرے گا، فیول ہوگا۔ کیا صرف جنات آگ کا فیول ہیں جہنم کی، یا انسان بھی؟ جب انسان جو کہ 70% پانی ہے، جب اس کو آگ میں ڈالا جائے گا اور ہر انسان اپنے نافرمان جن کے ساتھ، اپنے نافرمان ساتھی قرین کے ساتھ آگ میں جائے گا، سو اٹ ول بی اے ہیوج بلاسٹ۔ اعتدنا، پرفیکٹلی اللہ نے ایگزیکٹ اماؤنٹ میں سزا تیار کر کے رکھی ہے۔ تو انسان سوچ لے، انسان نے الرحمن کی محبت میں صراط مستقیم کو اڈاپٹ کرنا ہے، اور اگر الرحمن کی محبت اتنی انکریجنگ نہیں ہے کہ صراط مستقیم پر دل کرے آنے کا، تو الحسیب کی سزائیں ایسی ضرور ہیں کہ انسان دنیا میں اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کر لے۔ آیت نمبر 6 آگے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے۔ پچھلی آیت میں شیطان تھے، اور اس آیت میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے۔ بِرَبِّهِمْ ہے، اپنے رب کا کفر کیا ہے۔ نافرمان بھی سن لے، اللہ کے دین سے جان چھڑانے والا بھی سن لے، اللہ کے دین پر باتیں کرنے والا بھی سن لے، نان مسلم بھی سن لے، رب تو ہر ایک کا ہے، رب ہر ایک کا ہے، نرشر چیریشر اللہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اللہ نے کہا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ، جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔
کون لوگ ہیں یہ جن کو سزا دی جا رہی ہے؟ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ یہاں لکھا ہے نان مسلم. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے رب کی بات کا انکار کیا. اس میں سب آتے ہیں. ہر وہ انسان جس کے کان پر اللہ کی بات پڑی، ہر وہ انسان. یاد رکھیں سورہ ملک میں کسی ایسے انسان کو ایڈریس نہیں کیا گیا جس کے کان پر اسلام کی آواز نہیں گئی تھی. سورہ ملک میں جتنی سزائیں ہیں، تمام اسکالرز کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں جتنی سزاؤں کا ذکر آیا ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو نان مسلم تھے اور اتفاق سے ان کے کان پر کبھی اسلام کی پکار پڑی ہی نہیں. کسی مسلمان نے ان کو کبھی اسلام کی دعوت دی ہی نہیں. وہ جانتے ہی نہیں تھے رسول اللہ کون ہے. یہ اس کیٹیگری کی بات نہیں ہے. کافر کون ہے یہاں پر؟ وہ جس کو معلوم تھا اللہ کون ہے، اسلام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کون ہے، اسلام کی اصل پریچنگز، مین پریچنگز، اسٹرکچرڈ پریچنگز کیا ہیں، اور پھر انہوں نے انکار کر دیا. یہ ان کی سزا کی بات ہے. اس میں مسلمان بھی آتے ہیں جن کو اللہ نے آؤٹ آف رحم، آؤٹ آف محبت کلمہ گو بنایا تھا.